آج کی اس مجلس میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ عرض کرنا ہے کہ آپ جس علم کے حصول کا ارادہ لے کر آئے ہیں، یہ علم کائنات میں تمام علوم و فنون میں سب سے اشرف، افضل، اعلیٰ، باقی، قائم، دائم اور نفع دینے والا علم ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی دینے والا علم ہے۔ مولانا عبد المجید توحیدی صاحب آگے تشریف لیں، میرے پاس تشریف لیں۔ قاری صاحب آپ بھی آگے تشریف لیں، ہمارے معزز مہمان ہیں۔ بیٹا آگے آ جاؤ، یہ دروازہ بند کر دو، یہ کھول دو، اس طرف جگہ ہے۔ یہ دروازہ بند کر دو، جگہ نہیں ہے اس طرف، یہ کھول دو۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کا علم، احادیث نبویہ کا علم، دین کا یہ علم بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ اور بڑی عظمت کے ساتھ اپنے علم سے نقل کر کے زمینوں پہ بھیجا ہے۔ یہ علم علم الہی ہے، اللہ کا علم ہے، جس کا کچھ حصہ ہمیں نصیب ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا۔ یہ ایسا علم ہے جو کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس علم کو دنیا کی کسی لیبارٹری میں نہیں بنایا گیا، جس علم کو دنیا کے کسی انسٹیٹیوٹ اور ادارے میں نہیں بنایا گیا، انسانی دماغوں نے تشکیل نہیں دیا، بلکہ اس اللہ نے عطا کیا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس کا خالق کائنات کا دیا ہوا علم ہے، جس کو ان مدارس نے محفوظ رکھا ہے اور جس کو آپ کے اساتذہ نے پڑھ کر آپ کو پڑھایا ہے، پڑھائیں گے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ آئیں۔ یہ 100% یقین رکھیں۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین۔ کیا خوبصورت اللہ نے بات ارشاد فرمائی۔ قسمیں اٹھا کر ایک بات ارشاد فرمائی۔ قاری صاحب آپ ذرا یہاں سامنے بیٹھیں، یہ بچے پریشان کر رہے ہیں، یہاں بیٹھیں، ان کا آنا جانا ٹھیک نہیں ہے، یہ نئے بچے ہیں۔ قسمیں اٹھا کر ایک بات ارشاد فرمائی، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم اٹھاتا ہوں، آگے پیچھے چھپ جانے والے ستاروں کی خمسہ متحیرہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ وہ ستارے
جو چلتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں، پھر ظاہر ہو جاتے ہیں. انہ لقول رسول کریم، یہ علم، یہ قرآن، یہ وحی، یہ حضور علیہ السلام کیا علم حدیث، وہ فرشتہ لایا ہے آسمانوں سے، رب ذوالجلال سے، جو بہت عزت والا ہے. لقول رسول کریم، بہت عزت والا، بڑے مقام والا فرشتہ ہے، وہ لایا ہے. کوئی ایرے خیرے کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی زمین کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ایوان اقتدار کی سازشوں کے نتیجے میں جنم لینے والا علم نہیں ہے، یہ کوئی ایجنسیوں کی پیداوار علم نہیں ہے. یہ کوئی مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے بنایا ہوا علم نہیں ہے. موبائل یوں چلانا ہے، تمہارے بنانے والے نے آسمان سے تمہاری معیشت ہو، یوں تمہارے تعلقات ہو، یوں تمہارے نکاح شادی بیاہ ہو، اور یوں تمہارا ایک دوسرے سے نبھا ہو، یوں تمہاری سیاست ہو، یوں تمہاری خلافت ہو، یوں تمہاری حکومت ہو. اس طریقے سے تم نے گھر چلانا ہے، اس طریقے سے تم نے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. یہ آسمان سے آیا ہوا علم ہے جیسے کائنات کا سب سے عزت والا فرشتہ لایا ہے. اور دور حدیث کے طلبہ بھی جانتے ہیں ہمارے علم کی ایک سند ہے، اڑتا پھرتا علم نہیں ہے ہمارا. یہ جو ہم علم پڑھ رہے ہیں ہماری ایک سند ہے جو آپ سے شروع ہوگی اور رب ذوالجلال تک پہنچے گی، اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہے. سند کا شروع کا حصہ میرے اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان کر دیا. یہ شروع کا حصہ. اللہ سے لانے والے کون؟ جبریل. پہلے راوی جبریل، پہلے روایت کرنے والے جبریل ہیں. آپ راوی پہ بھی بحث کرتے ہیں، اس پر جرح کرتے ہیں یا تعدیل کرتے ہیں. ہر راوی کی بات بھی قبول نہیں. راوی ثقہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، اور انسان ہے تو تام الضبط ہونا چاہیے. سند کا اتصال ہونا چاہیے، سند میں علت نہ ہو، شذوذ نہ ہو، تب صحیح روایت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تعدیل بھی کر دی. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. بہت طاقتور ہے، اس سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا، کوئی زبردستی اس میں ملاوٹ بھی نہیں کر سکتا. ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس اس کا ٹھکانہ ہے، عرشوں کے پاس رہتا ہے. مطاع، آسمانوں کا سردار ہے، فرشتوں کا مطاع، اور فرشتے اس کے فرما بردار ہیں، اور وہ فرما برداری کیا ہوا ہے. سما امین، اس جگہ کا امین ہے. اور جبریل سے یہ علم لیا حضور نے. وما صاحبکم بمجنون. دوسرے راوی حضور ہے، وما صاحبکم بمجنون. یہ تمہارے صاحب حضور علیہ الصلاۃ والسلام، صاحب اس لیے فرمایا صحبت سے ہے. تم انہی کے پاس رہتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، چلتے دیکھتے ہو، پھرتے دیکھتے ہو، زندگی گزارتا انہیں دیکھتے ہو. تم نے صبح سے شام تک ان کو دیکھا، ان کی عمر مبارک کے 40 سال تم نے دیکھے، اور دیکھ کر تمہیں بھی اندازہ ہے وہ کوئی دیوانے نہیں ہیں، بڑے سمجھدار ہیں. حضور کی بھی تعدیل ہو گئی. وما صاحبکم بمجنون. استاد ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی تعدیل ہو،
استاد اول باری تعالی، دوسرے استاد جبریل امین، تیسرے استاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی تعریف سے تو قرآن بھرا پڑا ہے، آپ کی تعدیل تو قرآن نے جگہ بجگہ کر دی، جگہ بجگہ فرما دی. وما صاحبکم بمجنون، حضور کی شان. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك. یہ حضور کی تعدیل ہے. وما ارسلناك الا رحمة للعالمین فبما رحمة من الله لنت لهم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. یہ حضور کی تعدیل ہے. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، یہ حضور کی تعدیل ہے. میرے نبی پر یہ قرآن اترا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، سند کا اتصال بھی ہے، رویت بھی ہے. حضور نے جبریل امین کو دیکھا ہے، آسمان کے کھلے کنارے پہ دیکھا ہے. راوی مروی انہوں میں لقاء بھی ثابت ہو گیا، ملاقات بھی ثابت ہو گئی. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اس علم کے دینے میں میرے حبیب بخیل بھی نہیں ہے. ایسے سخی ہیں، ایسے سخی ہیں کہ آپ سے بڑا سخی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. سخی کون ہے سب سے زیادہ؟ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سخیوں میں میں سب سے بڑا سخی ہوں. انا اجود الجود، سخیوں میں میں سب سے بڑا سخی ہوں. اور میرے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے؟ یہ بھی حضور نے خود بیان فرمایا. سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اس علم کو پڑھے، عَلِمَهُ ثُمَّ عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، اس علم کو پڑھے پھر پڑھائے، اس علم کو پھیلائے، اس علم کو عام کرے. فرمایا وہ بڑا سخی ہے، وہ بخیل نہیں ہے. حضور بھی بخیل نہیں، حضور کے وارث یہ علماء اور اساتذہ اور معلم بھی بخیل نہیں ہے. قرآن نے اس علم کی کیا شان بیان کی. وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم. یہ کسی مردود شیطان کی بات نہیں ہے، یہ کسی گمراہ کی بات نہیں ہے. بہت سے گمراہ مارکیٹ میں پھرتے ہیں. فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کا کلام ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جاتے ہو اس کو چھوڑ کر؟ اس علم کو پیٹ کر کے کہاں جاتے ہو؟ اس قرآن کو پشت کر کے کہاں جا رہے ہو؟ نبی کی حدیث کو پشت کر کے کہاں جا رہے ہو؟ مدرسے چھوڑ کر اور دین کی تعلیم کو چھوڑ کر اور ہدایت کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہیں اور سے تمہیں ہدایت تھوڑی ملے گی، کہیں اور سے تمہیں کامیابی تھوڑی ملے گی، کہیں اور سے تمہیں فلاح تھوڑی ملے گی، کہیں اور سے تمہیں امن تھوڑی ملے گا، کہیں اور سے تمہیں سکون تھوڑی ملے گا، کہیں اور سے تمہیں چین تھوڑی ملے گا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. بابا یہ صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے، شجاع آباد، مظفر گڑھ، لودھرا، ملتان والوں کے لیے نہیں ہے. یہ علم تو پورے جہان کے لیے نصیحت ہے، پورے جہان کے لیے ذکر ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. آگے کیا ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم. نصیحت ہوگی، یہ علم نصیحت ہے، یہ مدرسے نصیحت کا ذریعہ ہیں. کس کے لیے؟
جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہے. جو نہیں سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا جائے بھاڑ میں، جائے جہنم میں، جائے دھکے کھائے، جائے ٹکرے مارے دیواروں کو، جائے دانت پیسے، جائے انگلیاں کاٹے، جائے الٹا لٹکے. یہ میرا قرآن، یہ میرا دین، یہ میرے نبی کا علم تو نصیحت اور آرام اور چین اور سکون کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے. اس کے لیے جو ٹھیک رہنا چاہے، جو اس علم کا دشمن ہے، وہ ٹھیک رہنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو ٹھیک رہنا ہی نہیں چاہتا. لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم کیا چاہو گے؟ جس کو وہ ٹھیک رکھنا چاہے گا وہ یہاں آئے گا، وہ اس علم کو سینے کے ساتھ لگائے گا، وہ اس دین کو اپنی جان کا ورد و وظیفہ بنائے گا. لمن شاء منکم ان یستقیم کے بعد وما تشاءون، تم نہیں چاہتے. تمہاری کیا مجال کہ تم چاہو، تمہاری کیا مجال کہ تم آؤ، تمہاری کیا مجال کہ تم پڑھو، تمہاری کیا مجال کہ تم پڑھاؤ. الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ نے چاہا ہے تو تم آئے ہو، تمہیں مبارک ہو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ نے چاہا ہے تو یہ ہماری بیٹیاں کشاں کشاں آئیں، سکولوں کو چھوڑ کر، کالجوں کو چھوڑ کر، یونیورسٹیوں کو چھوڑ کر. اللہ نے چاہا تو آپ سب راستوں میں سینکڑوں سکول، کالج اور ورکشاپیں اور دکانیں اور ملازمت کے مواقع اور کمائی کے ذرائع چھوڑ کے آئے ہو. تمہیں مبارک ہو. رب کہتا ہے یہ تمہاری مشیت نہیں، تمہیں دین پہ لگانا اور تمہیں علم پڑھانا اور تمہیں دین پڑھانا کس کی مشیت ہے؟ سارے بولو، اللہ کی مشیت. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں، تم کسی کا انتخاب ہو. تمہیں کسی نے بھیجا ہے، اور کس نے بھیجا ہے؟ بولو، اللہ نے بھیجا. تمہیں مبارک ہو. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ نے کہا اسے معمولی بات نہ سمجھو کہ تمہیں تفسیر کا علم مل رہا ہے، حدیث کا علم مل رہا ہے. اسے معمولی بات نہ سمجھو کہ تمہیں فقہ کا علم مل رہا ہے، یا ان علوم کو سمجھنے کے لیے تم صرف پڑھ رہے ہو، تم نحو پڑھ رہے ہو، تم لغت عربیہ پڑھ رہے ہو، یا اس علم میں استعداد پیدا کرنے کے لیے تم عصری علوم اور میٹرک کر رہے ہو، یا سکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، یا عربی بول چال اور انگلش بول چال سیکھ رہے ہو. یہ بھی تمہارا سیکھنے کا مقصد اسی علم کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. لہذا یہ نہ سمجھو کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تمہیں ملی ہے، یہ نہ سمجھو کچھ چھوٹی موٹی چیز لینے آئے ہو. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ نے تمہیں بڑی بھلائیاں عطا کی ہیں، تمہیں مبارک. اس لیے تو فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. وہ مالک جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے ہی دین کا علم دیتا ہے. ہر کسی کو نہیں ملتا. لاکھوں کروڑوں بچے ہیں ملک کے اندر، جس کے ساتھ میرے اللہ نے بھلائی چاہی ہے اسی کو بھیجا ہے. لاکھوں علماء ہیں جن کے ساتھ رب نے بھلائی چاہی ہے، ان کو لگا دیا ہے آپ کی خدمت پر، ان کو لگا دیا ہے علم کی خدمت پر. اونچی آواز سے کہو سبحان. کیا شان ہے ان کی اور کیا شان ہے ان کی. خدا کی قسم ان سے بڑی شان والا کوئی نہیں اور تم سے بڑی شان والا کوئی نہیں. ان استادوں کی اپنی شان ہے، اور وہ کیا شان ہے؟
میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. وہ کیا شان ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ و اعلی السماوات والارض حتی النمل فی جحرہا والحیطان فی البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر کما قال. ان استادوں کی شان یہ ہے، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، آسمان والے بھی، زمین والے بھی، زمین کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ چھوٹی مخلوقوں میں، بری مخلوقوں میں سب سے چھوٹی مخلوق چیونٹیاں اپنے بلوں میں، یہ حتیٰ غایت کے لیے معلوم ہوا. بڑی مخلوقیں بھی سارے شیر، سارے ہاتھی، سارے درندے، سارے پرندے، سارے چرند، سارے پرند، سارے نباتات، سارے حیوانات، حتیٰ کہ سب سے چھوٹی مخلوق تو چیونٹی ہے جو نظر آتی ہے، چیونٹیاں اپنے بلوں میں، اور سارے سوسمار، اور سارے کے سارے بڑے بڑے مگرمچھ، اور سارے کے ساری بحری مخلوقات، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی لوگوں کو علم سکھانے والے استادوں کے لیے اللہ سے دعائے رحمت مانگتی ہیں. اللہ ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتی ہے. کوئی چھوٹا استاد ہے، کوئی بڑا استاد ہے. استاد سارے بڑے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، یاد رکھو. استاد استاد ہے، کوئی استاد چھوٹا نہیں ہے. کوئی نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے اخلاص کے ساتھ تو وہ بھی استاد ہے. کوئی بخاری پڑھاتا ہے تو وہ بھی استاد ہے. سب کا برابر احترام ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ سکول پڑھاتا ہے، یہ فارسی پڑھاتا ہے، یہ تو اولا پڑھاتا ہے، اس کی تو میں پرواہ نہ کروں. نہیں، حدیث میں کوئی تفریق نہیں کی گئی. یہ ساری مخلوقات بخاری پڑھانے والے کے لیے بھی رحمت کی دعا کر رہی ہیں، نورانی قاعدہ پڑھانے والے کے لیے بھی رحمت کی دعا کر رہی ہیں. یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں بنائی، میں آپ کو قرآن حدیث سنا رہا ہوں. اور اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کل مارکیٹ میں اس دین کے خلاف، اس علم کے خلاف، ان مدارس کے خلاف زہر گھول گھول کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہے. مولوی بنو گے، کیا کرو گے؟ یہ مولوی کس کام کے ہے؟ بابا ہم کسی کام کے ہیں یا نہیں وہ جانتا ہے. اس نے ڈیوٹی لگائی ہے مخلوقات کی، ان کا خیال رکھو، ان کے لیے دعائیں کرو، دعائیں کرو ان کے لیے. اور دوسری بات، ایک اور حدیث میں نے پڑھی، اس حدیث میں ہے ان کے لیے ساری مخلوقات استغفار کرتی ہیں. بابا ان کی الٹیاں بھی رب سیدھی کر دیتا ہے. ان کے گناہوں پر اللہ کی مخلوقیں ان کے لیے معافی کی دعائیں مانگتی ہیں. یہ ہے استادوں کا مقام. اور طلباء کی باری آئی تو طلباء کا بھی مقام کھول کھول کے بیان کیا، کھول کھول کے بیان کیا. کیا مقام ہے طلباء کا؟ تفصیل نہیں کہ میں کھولوں ان نصوص کو اور ان آیات کو اور ان احادیث کو. میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے اساتذہ کی سما خراشی ہو رہی ہے. ان کو تو تکلیف اس لیے دیتے ہیں تاکہ تائید ہو جائے ہماری باتوں کی، تصدیق ہو جائے اور آپ کا تعارف ہو جائے. حضور نے اپنے حبیب سے فرمایا، طلباء کا مقام یہ ہے، اپنے حبیب سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. میرے نبی چھوڑے سرمایہ داروں، چھوڑیں ان وڈیروں کو، چھوڑیں ان چودھریوں کو، چھوڑیں مال و زر والوں کو. بڑے بڑے دولت مند حضور کے پاس بیٹھے تھے، آ گئے تھے، مطالبہ کر رہے تھے ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان طلباء کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہمیں الگ سے وقت دو، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر علم نہیں حاصل کریں گے.
یہی تو کمال ہے ہمارے ان مدارس کا. سکولوں میں جا کے دیکھو، امیروں کے سکول اور ہے، غریبوں کے سکول اور ہے. ایم این اے ایم پی اے کے سکول لاہور، اسلام آباد، ملتان، 10-10 ہزار فیس، اے سی کمرے، اور غریبوں کے لیے ٹاٹ بھی میسر نہیں. میں نے جس سکول میں پرائمری کی تھی اس سکول میں ٹاٹ بھی نہیں تھے. بوریاں ہم لاتے تھے گھروں سے اور بوریوں پر بیٹھتے تھے. پینے کا پانی میسر نہیں تھا، واش روم میسر نہیں تھا. آج بھی سینکڑوں سکول ایسے. یہ کمال دین کے علم کا ہے. یہاں اربوں پتی سرمایہ دار کا بچہ اور نانو شبینہ کے لیے ترسنے والے مزدور کا بچہ ایک ہی صف میں بیٹھ کر، ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھ کر، ایک ہی تپائی کے آگے بیٹھ کر استاد سے برابر علم حاصل کرتے ہیں. یہ کمال ہے اس دین کے علم کا. اللہ نے فرمایا میرے نبی ان طلباء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ اٹھا کریں، ان طلباء کے ساتھ، ان طلباء کی خدمت میں اپنے آپ کو گھول دیں. اور حضور ان صفہ کے طلباء کا بہت خیال رکھتے تھے. میں نے اس میں مضمون لکھا ہے، رمضان میں چھپا ہے ہمارے صدائے فاروقیہ کے اندر، وہ پڑھو. حضور کو ان کی روٹی کی فکر ہوتی تھی، حضور کو ان کے آرام کی فکر ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کو ان طلباء کی تعلیم کی فکر ہوتی تھی، ان کی تربیت کی فکر ہوتی تھی، ان کے ایمان کی فکر ہوتی تھی. اس لیے ان طلباء کی خدمت کرنا یہ بھی سنت نبوی، یہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبح ان کے ساتھ رہیں، شام ان کے ساتھ رہیں، دن ان کے ساتھ رہیں، رات ان کے ساتھ رہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روک دیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ، باندھ دیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ. مع الذین یدعون ربہم، جو صبح شام قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، بالغداۃ والعشی، اور کسی ڈگری کے طالب نہیں ہے، یریدون وجہ، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہو؟ سارے بولو بولو بولو. نیت ٹھیک رکھو. پہلی حدیث بخاری کی ساتھیوں نے تلاوت کی، انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث بتا رہی ہے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو. پڑھنا تم نے اللہ کی رضا کے لیے بس. باقی ہماری روٹی روزی وہ اللہ کا ذمہ ہے. وہ چیونٹیوں کو بھوکا نہیں رکھتا تو وہ اپنے دین کی خدمت گزاروں کو کیوں بھوکا رکھے گا؟ کیوں گھلتے جا رہے ہو؟ حضور کو حکم ہے ان طلباء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں ان سے نہ ہٹائیں. کتنی تاکید ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں. یہ مقام ہے ان طلباء کا. قرآن نے کہا ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. یہ ان طلباء کی اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان کی. الفقراء الذين احصروا في سبيل الله. اب دیکھو، توجہ رکھو، میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں. اللہ نے دل میں ابھی ابھی ڈال دی یہ باتیں، سوچ کے نہیں آیا تھا. حضور کو حکم ہے ان کی نگرانی کرو، مالداروں کو حکم ہے ان پہ خرچ کرو. الگ الگ حکم ہے. حضور کو حکم دیا ان طلباء کے لیے، امت کے مالداروں کو حکم دیا ان پہ خرچ کرو. کیوں؟ احصروا فی سبیل اللہ. انہوں نے علم میں اپنے آپ کو قید کر لیا ہے، کوئی اور ان کا کام نہیں ہے. دن رات یہ علم کے لیے لگے ہوئے ہیں. یہ رشتہ داروں کو، ماں کو، باپ کو، بیویوں کو، سب کو چھوڑ چھاڑ کر مدرسے کی چار دیواری میں آ گئے ہیں. دن رات علم پڑھ رہے ہیں. فی سبیل اللہ سے مراد بڑے بڑے مفسرین نے علم لکھا، علم قرار دیا. ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے یہاں مراد علم ہے، ان پہ خرچ کرو. کیوں؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض،
یہ علمی مشغولیت کی وجہ سے کما نہیں سکتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء، کپڑے ان کے دھلے ہوئے ہیں، سفید لباس ہے. جو ان کے حالات سے واقف نہیں وہ سمجھتا ہے یہ تو بڑے سیٹھ لوگ ہیں، غنی ہیں. بھکاری نہیں. لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر یہ مانگتے بھی نہیں. یہ تمہاری شان اللہ نے بیان کی، خود ان کا خیال رکھو. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک طالب علم سے بے توجہی اختیار کر لی. یہ استادوں کے لیے سبق. تو سورہ عبس اتری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. نبینا طالب تھا. اگر آپ کے ساتھیوں میں کوئی نبینا آ جائے تو اس کا بہت خیال کیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے نبینا طالب علم کے لیے سورہ عبس اتار دی تھی، عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے. یہاں ایک کلاس تھی، ان میں ایک بچہ نابینا تھا. انہوں نے اس کو بہت ستایا. ایک لڑکا کام کا نہیں نکلا، سب برباد ہو. میں ان کو بہت سمجھاتا تھا، لیکن بعض فطرتاً شریر ہوتے. مولوی تو بن گئے لیکن کام کا ایک نہیں نکلا. وہ بیچارہ نابینا بھی چھوڑ گیا. ان نابینوں سے، اور نابینا بھی طالب علم ہو، خدا کو کتنا پیار ہے. حضور عتبہ، شیبہ، امیہ، ابو جہل جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور یہ بیچارہ گرتا پڑتا آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، مجھے سبق پڑھا دیجئے. حضور نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ناراض ہوئے، ماتھے پہ شکن آئے کہ میں مصروف بیٹھا ہوں، غیروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ تو اپنے گھر کا آدمی ہے، بعد میں سبق پوچھ لیتا. اصولی طور پر بات بھی درست تھی، لیکن اس طالب سے اللہ کو پیار اتنا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو بھی تنبیہ کر دی. فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. انہوں نے، آپ نے بھی نہیں کہا. یہ ایک انداز ہوتا ہے، محبت بھری تنبیہ کا انداز ہوتا ہے. انہوں نے منہ پھیر لیا، ماتھے پہ شکن چڑھا لیا اور منہ پھیر لیا اس بات سے کہ نبینا طالب آتا. اب اللہ اپنے نبی سے خطاب نہ کریں اور انہوں نے کہہ کے بات کہیں تو یہ حضور کے لیے برداشت کے قابل بھی نہیں تھا. فوراً پھر خطاب کا صیغہ لائے، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى. میرے پیارے، آپ کو کیا خبر، اس کو تو فائدہ ہوتا، نصیحت حاصل کرتا، اس کو نصیحت کام دیتی. ایک طالب علم کے لیے حضور کو اللہ نے تنبیہ کی، اور حضور فرماتے تھے جب ابن مکتوم آتے تھے، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، آؤ آؤ مرحبا میرے وہ شاگرد جس کی خاطر مجھے اللہ نے ڈانٹ پلا دی. مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی. کون طالب، مدرسے کے طالبو، دین کے طالبو، مقام پہچانو. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. میں نے کل جمعے میں بھی یہی موضوع بیان کیا تھا. جو علم دین سیکھنے کی راہ پہ چل پڑی، بچہ ہے یا بچی، من دونوں کو شامل ہے. یلتمس فیہ علما، جو علم کے لیے، علم کے راستے پہ چلا، تو بات جملہ اگلا یہ بنتا ہے اللہ اس کے علم کا راستہ آسان کر دیں گے. اللہ نے یہ جملہ نہیں اختیار کیا، فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. وہ جب گھر سے علم کے لیے نکل پر روڈ پہ چلا، سڑک پہ چلا، یہ سڑک دیکھنے میں جامعہ فاروقیہ آ رہی ہے، حقیقت میں جنت جا رہی ہے. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ نے اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیا. اللہ نے اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیا. تو علم کے راستے کو جنت کا راستہ بتایا ہے عزیزو، جنت کا راستہ بتایا. اس لیے خوش ہو کر پڑھو، شکر ادا کرو اللہ کا، اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے. قبولیت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ تمہارا نصیب اور بخت کھلا ہے، جاگا ہے.
آپ میں سے کوئی محدث بنے گا، انشاءاللہ کوئی مفسر بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، کوئی شیخ الحدیث بنے گا، امت کو فیض پہنچائے گا۔ رحمت اللہ تعالی علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، نانوتا میں ان کا گھر تھا، یہ ایک بستی ہے، میں نانوتا گیا ہوں اللہ کے فضل سے۔ ان کا باپ ان پڑھ تھا، جٹ تھا، ایک عام کسان کے بچے کو اللہ نے اٹھا کر پورے عالم میں علم کی برکت سے مقام عطا کر دیا، علم کی برکت سے۔ اور ربیعۃ الرے کا واقعہ آپ سنتے ہیں، ربیعۃ الرے کے والد جہاد پہ جانے لگے، یہاں روس کے علاقوں میں، بخارا، تاشکند، ان علاقوں میں صحابہ کا زمانہ تھا۔ بچہ ماں پر نہ جانے کون واپس آئے کون نہ آئے، بچہ پیدا ہوگا، اس کی تعلیم تربیت پہ خرچ کرنا، زندہ رہا تو واپس آؤں گا۔ اس کا نام رکھا گیا ربیعۃ الرے۔ بچہ پیدا ہوا، 40 سال کے بعد جرأت ہوئی میرے گھر آنے کی، یہ میرا گھر ہے، ہم باپرد لوگ ہیں۔ اس بوڑھے نے کہا او چل چل، میں یہ گھر چھوڑ کے گیا، من حیات التابعین، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، دیکھ لینا، عربی کے اندر ہے، آپ کو بڑے دلچسپ واقعات ہیں، اس کا مطالعہ کیا کرو، آپ کو انعام میں دی ہوئی ہے۔ جھگڑا ہو گیا، گھر والی نے کھڑکی سے ہو گئے، 10,000 غنیمت میں سے لائے تھے، وہ بھی دے دیے۔ گھر والی سے کہا 40,000 پہلے دے گیا تھا، 10,000 یہ ہیں، پھر مجھے ذرا حساب دے دینا۔ اب گھر والی نے سوچنا شروع کر دیا، 40 سال میں نماز کے بعد دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، وہ نوجوان مسند پہ آ کے بیٹھا ہے، اس کے سامنے دائیں بائیں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور اس نے درس حدیث دینا شروع کر دیا۔ یہ بھی بیٹھ کے درس حدیث سن رہے ہیں، عجیب شان ہے اس عالم کی، اشارہ کرتے ہیں، دوسرے نے چاہا جوتا میں اٹھا لوں، یہ استادوں کا ادب ہوتا ہے، استادوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھ کے حیران، پوچھنے لگے ایک شخص سے، یہ شخص کون ہے؟ لوگ اس کے آگے پیچھے ہیں، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اتسکن فی المدینہ ولا تعرف ربیعۃ الرے اعلم المدینہ۔ عجیب بات ہے، رہتے مدینے میں ہو اور جانتے نہیں ہو کہ یہ مدینے کے سب سے بڑے عالم ربیعۃ الرے ہے، جانتے نہیں ہو۔ کہتے ہیں گھر آئے اور گھر والے کو آ کے قصہ بیان کیا، تاثرات بیان کی، فدا ہے، لوگ اس کے اشاروں پر لپکتے ہیں، اس کا جوتا اٹھانے کے لیے ترستے ہیں۔ تو بیوی نے کہا میرے سر کے تاج، آپ کو مبارک ہو، یہی آپ کا بیٹا ہے، یہی آپ کا بیٹا ہے۔ اور مجھ سے کہہ رہے تھے 40,000 دے کے گیا تھا، میں نے 40,000 آپ کے اسی بیٹے کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو جوہر سمجھو، قیمتی سمجھو، اللہ نے آپ کو علم کی دولت دی ہے، دے رہا ہے، جم جاؤ اس علم پر، ٹھہر جاؤ اس علم پر۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال۔ حضرت علی فرماتے تھے اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہے، تو نے ہمیں علم دے دیا، ان پڑھوں کو مال دے دیا، مال تو مرتے ہی ختم ہو جائے گا، یہ علم قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں جنت میں بھی ساتھ رہے گا، اور علم ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ اس لیے خوش ہو جاؤ، اللہ نے بھی کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس قرآن اور حدیث پر خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالی نے آپ حضرات کو چن لیا، اس لیے اب اگلا کام ہے اپنے مقصد پر قائم رہنا اور جمے رہنا۔ ہر کام میں مشکلات بھی آتی ہیں، محنت بھی کرنی پڑتی ہے،
محنت کے بغیر تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ بابو، حنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ پسنے کے بعد۔ حنا کہتے ہیں مہندی کو۔ مہندی جب تک درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس میں کوئی کلر نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے۔ رنگ کب آتا ہے مہندی میں؟ جب یہ چکی میں ڈالتے ہیں اور اس کو پیستے ہیں، جب پیس جاتی ہے اب ہاتھ پہ عورتیں لگاتی ہیں تو کلر، پاؤں پہ لگاتی ہیں تو کلر مہک رہا ہے، لیکن یہ جو رنگ آیا اس نے حسن دیا، ایسے نہیں آیا۔ یہ جب ایک پروسیس سے گزری، ایک مرحلے سے گزری، ایک محنت کے میدان سے گزری اور چکی کے نیچے، دو پاٹوں کے نیچے، پتھروں کے نیچے پس گئی، پھر اس میں رنگ آیا ہے۔ ایسے نہیں آتا رنگ۔ اس لیے آپ کو مبارک ہو، آج آپ کی تعلیم کا افتتاح ہو گیا۔ شوق سے پڑھو، ذوق سے پڑھو، محنت سے پڑھو۔ ہم نے آپ کے لیے ہر لحاظ سے آپ کی تعلیم آئی ہوئی ہے۔ آپ آ جائیں، آپ کے استاد جمعہ شام سے آئے ہوئے ہیں۔ نہیں، جمعے سے آئے ہیں نا، گزشتہ جمعے سے آئے ہوئے ہیں، گزشتہ جمعے سے آج آئے ہیں۔ بعض بچے پوزیشن کے بالکل قریب تک پہنچے، ہم نے دیکھا اس میں کیا کمزوری مزید ہے، ہم اس کو بھی دور کریں، نتیجے اور اوپر آئے۔ ہم ہفتہ بھر غور کرتے رہے، ہفتہ بھر غور کرتے رہے کہ آپ کی تربیت میں اور کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، آپ کا کھانا اور کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، آپ کی رہائش اور کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے، آپ بچوں بچیوں کی صحت اور کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ ہم اس پہ غور کرتے ہیں اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال پہلے سے بڑھ کر ہر لحاظ سے ہم نے آپ کے لیے بہتر انتظامات کیے، آپ کے اسباق سوچ سمجھ کر تقسیم کیے، مشوروں سے تقسیم کیے، بار بار غور و فکر سے تقسیم کیے۔ آپ کے اساتذہ فکر مند ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اساتذہ کرام تشریف فرمائیں، یہ ہمارے چھوٹے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب زید مجدہم جامعہ کے نائب محتمم ہیں، بلکہ اصل میں محتمم یہی ہیں۔ میں تو اب ریٹائر ہونے کے قریب ہوں، کام تو سارا یہ حضرات کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، 24 گھنٹے آپ کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ ساتھ بیٹھے حضرت مولانا احسان الحق صاحب، باوجود ہے کہ اپنا کاروبار ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ اور برکت نصیب فرمائے، لیکن مستقل پابندی کے ساتھ روزانہ صبح آ کر حدیث اور تفسیر کا درس دیتے ہیں، اور اللہ نے تقوی کی دولت بھی دی ہے، علم کی دولت بھی دی ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے حضرت مولانا سعید احمد صاحب، یہ ہمارے شہر کے پرانے عالم ہیں۔ ہمارا جو دراسات دینیہ کا شعبہ ہے، جو بنین کے لیے اس سال دراسات دینیہ کا شعبہ عصر سے عشاء تک ہوگا۔ ان کے سبق مغرب سے عشاء تک سبق پورے نہیں ہوتے، عصر سے عشاء تک ہو۔ اب ہم نے ان کے داخلے شروع کرنے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بدھ تک ان کی تعلیم شروع ہو جائے۔ آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں کہیں، بڑی عمر کے لوگ، یہ سکولوں اور کالجوں کے طالب علم، تاجر، کاشتکار، سرکاری ملازم، وہ بھی دین سیکھیں۔ ان کے لیے 2 سالہ نصاب ہے دراسات دینیہ، عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک وہ ہوگا۔ اس کے ہم نے الگ اسباق، الگ اساتذہ مقرر کیے ہیں، یہ اس شعبے کو کہ استاد ہیں، اور امید ہے کہ ذمہ داری بھی نبھائیں گے۔ ہمارے استاد الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا رب نواز صاحب دامت برکاتہم، ہم سب استادوں میں سب سے زیادہ تجربے اور عمر والے استاد ہیں، ہم سے بھی سینئر ہے ماشاءاللہ، لیکن پہلے سکول ٹیچر تھے، تھوڑا وقت دیتے تھے، اب ریٹائر ہو گئے۔ اس سال انشاءاللہ 4 سبق مستقل جامعہ کے اندر پڑھائیں گے۔ ہمارے قابل فخر استاد حضرت اقدس حضرت مولانا محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے مشکات اور دورے کے ہم درس
اور پرانے رفیق اور ساتھی اور بڑے وفادار ساتھی ہیں. اللہ نے تدریسی صلاحیتوں سے نوازا ہے. صاحب مطالعہ ماشاءاللہ تعمق علمی والے استاد ہے. یہ آپ کی خدمت کے لیے. ان کے ساتھ ہمارے ساتھی نہایت متواضع ملنسار حضرت مولانا محمد فاروق صاحب زید مجدہم ہمارے ساتھی بھی ہیں, یہاں پڑھتے بھی رہے ہمارے پاس, اور استاد الحدیث ہے, اور اللہ نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے استاد الحدیث دارالاقامہ کے ناظم حضرت مولانا ریاض حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ ذاکر شاغل استاد ہیں اور فکر مند استاد ہے. اللہ تعالی نے انتظامی صلاحیتیں بھی دی ہیں. اور ان کے ساتھ حضرت مولانا محمد سعد طاہر صاحب ہمارے استاد زادہ حضرت شیخ مولانا قاری صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں, اپنے جامعہ کے فاضل بھی ہیں, اور نوجوان باصلاحیت اور ذی استعداد استاد ہے, ذمہ دار استاد ہے ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ مجھے نظر نہیں آ رہے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب ہمارے اسکول کے شعبے کے استاد ہیں, جامعہ کے فاضل ہیں. حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب زید مجدہم ہمارے جامعہ کے ابتدائی فضلاء میں سے ہیں اور استاد بھی ہیں, اور جامعہ کے دفتر کے بہت سے امور بھی ماشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں. صدائے فاروقیہ بھی یہ لکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں مولانا محمد ہارون خان صاحب, یہ جامعہ کے فاضل ہیں اور تخصص کر کے اس سال آئے ہیں, اور میرے یہ رفیق ہیں تصنیف و تالیف کے شعبے کے, اور ایک سبق بھی پڑھائیں گے. اور مولانا ماشاءاللہ پاکستان میں مشکات میں اور دورے میں پنجاب میں انہوں نے پوزیشن لی تھی یہاں اپنے جامعہ میں پڑھتے ہوئے. اور مولانا طارق نذیر صاحب یہ بھی جامعہ کے فاضل ہے, اس سال نئے استاد ہیں. اس سال ہم نے 3 کلاسوں کا اضافہ کیا ہے. ایک تو ہم نے اضافہ کیا تخصص کے درجے کا, دورہ حدیث کے ذی استعداد طلباء کو 2 سالہ تخصص کروا رہے ہیں جس میں مفتی بنیں گے اور انشاءاللہ ماہر حدیث بنیں گے. اس کے لیے ایک استاد کا اضافہ ہوا حضرت مولانا مفتی محمد صدیق صاحب زید مجدہم, وہ تشریف لائے تھے, پچھلا پورا ہفتہ رہے. آج صبح میسیج آیا ہے ان کو تکلیف ہو گئی ہے اور کافی زیادہ ان کو گھٹن ہے اور بائیں سائیڈ پر تکلیف ہے, آج ان کو ملتان لے گئے ہیں. آپ سب حضرات دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کو مکمل صحت نصیب فرمائے, صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقمرہ نصیب فرمائے. اسی طرح ہم نے ایک شعبہ بڑھایا حفاظ عربک کے بعد, یہ جو 4-5 سالہ ہمارا نصاب ہے. پہلے سال میں دراسہ عربیہ پڑھی, اب دراسہ عربیہ والے وہ انگلش پڑھیں گے. اس میں انگلش تکلم ہے, عربی تکلم کی طرح انگلش بولیں گے بچے, انگلش لکھنا پڑھنا بولنا سیکھیں گے, اور ساتھ مڈل تک سکول بھی پڑھیں گے. اس شعبے کے لیے یہ استاد آئے ہیں, اور انشاءاللہ پھر تیسرے سال ان کی نویں اور صرف ہوگی, چوتھے سال ان کی 10ویں اور نحو ہوگی اور ماہد کی ہوگی. یہ کلاس ماہد کی ہے, اور پھر 5ویں سال ان کا عامہ ہوگا ماہد کا. تو 5 سال میں یہ جو حفاظ عربک والے ہیں یہ ثانیہ تک پڑھ لیں گے, مڈل بھی کر لیں گے, میٹرک بھی کر لیں گے, اور اسکول کے بچوں سے بہتر انگلش کے ماہر بھی بن جائیں گے, اور انشاءاللہ عربی کے ماہر بھی بن جائیں گے. اس کلاس کا بھی اس سال اضافہ ہوا ہے. اور اسی طرح دراسات دینیہ جو عصر سے عشاء تک ہونا ہے اس کے دوسرے سال کا بھی اس سال الحمدللہ اضافہ ہوا ہے. یوں 3 درجات کا اضافہ ہوا ہے. ایک مولانا محمد وقاص قادر صاحب ہے, شعبہ ماہد کے استاد ہیں, پچھلے سال یہ تشریف لائے ہیں. اسی کے ساتھ مفتی محمد نعمان اسحاق صاحب ہمارے بہت باصلاحیت ماہد کے نوجوان استاد ہیں, اور اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے, بہترین خطیب ہیں, اور یہ ماہد کے استاد ہیں, جامعہ کے فاضل ہیں. اور آپ نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی تھی جامعہ میں پنجاب کے اندر دورہ حدیث کے اندر. اسی طرح ہمارے استاد حضرت مولانا عزیز اللہ صاحب دامت برکاتہم ناظم تعلیمات ہیں, اور ہمارے پرانے رفیق اور ساتھی اور جامعہ کے پرانے استاد ہیں. حضرت مولانا محمد احمد صاحب زید مجدہم ہمارے شعبہ بنات کے ذمہ دار
اور شعبہ تعمیرات کے معاون اور بہت خدمت گزار، اس جامعہ کے وفادار، خدمت گزار اور پرانے رفیق اور مخلص ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے علم و عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے مولانا راشد محمد راشد فہیم صاحب ہمارے جامعہ کے فاضل ہیں ماشاءاللہ، اور معاون ہیں، مساعد ہیں مولانا عزیز اللہ صاحب کے دفتر تعلیمات کے اندر۔ ہمارے مولانا مفتی محمد وقاص صاحب رئیس ہیں دارالفتاح کے، اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس سال تخصص کے شعبے کے بڑے استاد ہیں، اور کسی کا نام میں لینا بھول گیا ہوں تو مولانا محمد عامر کریم صاحب نظر آ رہی ہیں، یہ بھی مفتی نعمان اسحاق صاحب کے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، بہت لائق فائق استاد ہیں اور معہد کے استاد ہیں، عربی شعبے کے استاد ہیں۔ یہ سب آپ کی خدمت پر مامور ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز۔ مولانا عبد المجید صاحب بزرگ استاد ہیں اور شعبہ حفظ کے نگران ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہ 4-5 قرائے کرام ہیں، بنات میں ہماری 25 کے قریب استانیاں ہیں۔ یہ سب دین کی خدمت پر اللہ نے ان کو لگا دیا ہے، اللہ ان کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اب آخر میں آپ سے چند گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے، اس سال ہم نے اس بات کا بھی التزام اور اہتمام کیا ہے کہ درجہ رابعہ تک تمام کلاسوں کے جو حفاظ ہیں وہ اپنی منزل تو اس اجتماعی وقت میں یاد کریں گے، لیکن اپنی اپنی درسگاہوں میں، اپنی اپنی کلاسوں میں استادوں کو منزل باقاعدہ سنائیں گے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ بہت سے بچوں کی درجہ کتب میں آ کر منزلیں کمزور ہو گئی، کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نے باقاعدہ گھنٹہ رکھا ہے تاکہ آپ کی منزلیں مضبوط ہوں، اور 15 روزہ جائزے میں اور سیمائی ششمائی سالانہ امتحان میں منزل کا بھی امتحان ہوگا تاکہ آپ کی منزلیں ٹھیک رہیں۔ اس کے نمبرات بھی لگیں گے، یہ نہیں ہے کہ آگے دوڑو اور پیچھے چوڑو، آگے آپ کتابیں پڑھتے جائیں اور پیچھے سے منزلیں بھلاتے جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ دوسرا ہم نے اس سال ایک اضافہ کیا، درجہ رابعہ تک کوشش کر رہی ہیں کہ کاتب مل جائے۔ آپ کی خوش خطی کی گھنٹی بھی رکھی ہے، آپ اچھے کاتب بنیں۔ ہم نے پہلے بھی رکھا تھا لیکن طلباء نے قدر نہیں کی، اس لیے سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس سال ہم نے اس کو بھی امتحان میں شامل کیا، جائزوں میں، امتحانات میں خطاطی کے بھی نمبر لگیں گے تاکہ آپ خوش خط بنیں، آپ کی تحریر اچھی بنے۔ اس کا بھی اس سال اضافہ ہے، اور اس کے ساتھ درجہ رابعہ تک تمام کلاسوں میں اسباق اس وقت تک شروع نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کلاسوں میں مکمل صرف اور مکمل نحو یاد کر کے استادوں کو نہیں سنائیں گے۔ 6 کی 6 گھنٹوں میں آپ کی صرف اور نحو استادوں میں تقسیم ہوگی، مربیان کرام اس کا نظم بنائیں گے، اور کل سے ہی وہ آپ سے سننا شروع کر دیں گے۔ آپ نے صرف بہائی سنانی ہے، ارشاد الصرف یا جو صرف کی کتاب آپ نے پڑھی ہے مکمل سنانی ہے، قانون سنانے ہیں، یاد کرنے ہیں، باب یاد کر کے سنانے ہیں۔ آپ نے علم النحو سنانی ہے یا نحو میر سنانی ہے، اس لیے کہ استعدادوں کے بغیر، استعدادیں صرف اور نحو کے بغیر نہیں بنتی۔ نہ آپ کو عبارت آئے گی، نہ آپ کو ترجمہ ٹھیک کرنا آئے گا جب تک کہ آپ کو قواعد کا علم نہیں ہو۔ اور یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے، گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو یاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ آپ کی استعدادوں کے لیے ایک اضافہ ہے، اور انشاءاللہ ہر سبق آپ سے سنا جائے گا، تمام درجات میں ہم آپ سے سبق سنیں گے، اور آپ 15 روزہ جائزے کی ساتھ ہی تیاری کریں گے۔ اور ثانیہ معہد اور نظامی میں مجھ فقیر کا بھی 1 گھنٹہ ہے انشاءاللہ، اس میں ہم قرآن کریم کے ترجمے میں صرف نحو کا اجرا اور ترجمہ انشاءاللہ ہم کریں گے، جس سے آپ کی مستقل بنیادوں پر انشاءاللہ استعدادیں مضبوط ہوں گی۔ اور اگر اس وقت میں کوئی اور گھنٹے خالی ہوں گے تو وہ طلباء بھی اس درس کے اندر شرکت کر سکیں گے۔ یہ اس سال نمایاں چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ اور ویسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم آپ کو پڑھانے پہ لگے رہیں گے، اس سال ہم آپ کو ہر ہفتہ زردہ پلاؤ بھی کھلائیں گے۔ اب سبحان اللہ، آئیے، پڑھائی پہ کوئی سبحان اللہ نہیں،
ہم آپ کو زردہ پلاؤ بھی کھلائیں گے. آج شام کو بھی انشاءاللہ آپ کی دعوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. ہمارے جامعہ میں جو نئے ساتھی ہیں وہ سن لیں, کچھ ترتیب ہے. ایک تو یہ کہ ہر 15 دن کے بعد جائزہ ہوتا ہے, اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس میں جو پورے نمبر لیتے ہیں انعام ملتا ہے. ہر 15 دن کے بعد انعام ملتا ہے. اور جو جائزے میں فیل ہوں اور مسلسل فیل ہوں ہم ان کا خارجہ بھی کر دیتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رہے. نمبر 2, ہمارے جامعہ میں جو طالب علم آج پہلی مجلس سے لے کر 6 مئی تک ہر سبق میں حاضر رہے گا, بچہ بچی کوئی غیر حاضری نہیں کرے گا, ہم اس کو 6 مئی کے موقع پر مستقل انعام دیں گے. اسی طرح پھر 6 مئی پر, اسی طرح پھر سالانہ پر. اور اگر کوئی پورے سال میں حاضر باش رہا ہے تو آج ان کے انعام تقسیم ہوں گے. آج کی مجلس میں ان کے انعام تقسیم ہوں گے جو پورا سال پچھلا سال حاضر باش رہے. اس لیے کوشش کریں کہ کسی سبق میں کسی ساتھی کی کوئی غیر حاضری, رخصت, بیماری نہ ہو. اس سے آپ کا علمی نفع بھی ہوگا اور اساتذہ کی انشاءاللہ دعائیں بھی ملیں گی. ہمارے جامعہ کا یہ بھی نظم ہے کہ جامعہ میں جو طالب علم پوزیشن لے لے صوبے میں ہم اس کو عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں, اور ملک میں پوزیشن لے ہم اس کے عمرے کے اخراجات برداشت کرتے ہیں. وہ اعلان بھی برقرار ہے. ہمارے جامعہ میں یہ بھی آپ کو سہولت حاصل ہے کہ جو طالب علم امتحان میں ممتاز آئے ہم اس کو 1000 روپے انعام بھی دیتے ہیں. اب وہ انعام بھی تقسیم ہوں گے, اور اس کے ساتھ پورا سال ان کا کوئی وظیفہ بھی مقرر رہتا ہے, ان کا وظیفہ بھی مقرر رہتا ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اس کے لیے آپ سب کوشش کریں اور رغبت پیدا کریں. آپ کے اس جامعہ کے اندر جو طالب علم اولا سے لے کر دورے تک یہی پڑھتے ہیں, آپ کا جامعہ ان کے لیے بھی مخصوص انعام کا اعلان کرتا ہے, اور سال کے آخر کے اندر ان کو انعام دیا جاتا ہے, اور شروع کے اندر بھی ان کو سیاستہ کی کتابیں دی جاتی ہیں. انشاءاللہ ہمارے درس نظامی کے داخلے, دراسات دینیہ کے داخلے اور تخصص کے داخلے کل سے شروع ہوں گے. بنات میں بھی ہم نے ایک کلاس کا اضافہ کیا ہے, اور وہ ہے بڑی عمر کی خواتین کے لیے ترجمے اور تفسیر کی کلاس. ظہر کے بعد آخری گھنٹے میں بڑی عمر کی جو خواتین ہیں ان کو بہت شوق ہوتا ہے ماشاءاللہ, ان کے لیے ہم نے کلاس کا انتظام کیا ہے. تو آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں اطلاع دیں. بچیاں بھی جو شہر اور گرد و نواح کی ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں اطلاع دیں. خواتین اس کے اندر بھی داخلہ لے سکتی ہیں. تو دیکھیے کتنے بڑے شعبے ہیں. آپ کی طبیعت خراب ہو جائے ہسپتال موجود ہے, تمام ٹیسٹ طلباء اساتذہ کے لیے فری ہیں, تمام دوائیاں مفت ہیں آپ کی راحت رسانی کے لیے. لیکن کوئی طالب علم جمعرات بغیر چھٹی کے جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے, ناغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی کوئی مجبوری ہے, چھٹی کا نظم موجود ہوگا, آپ وہ چھٹی لیں گے, لیکن جائزے والی جمعرات کوشش کریں کہ کوئی ساتھی ادھر ادھر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.